وہ دونوں میاں بیوی تھے اور امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ویٹرس نے لنچ کا مینیو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیو کو دیکھتے، انہوں نے ویٹرس سے کہا کہ وہ انہیں 2 سستے ترین کھانے پیش کر دے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ کئی مہینوں سے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ویٹرس، جس کا نام سارا تھا، اس نے زیادہ دیر نہیں سوچا۔ اس نے انہیں 2 ڈشیں تجویز کر دی جو اس مینیو میں سب سے سستی تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان گئے۔ وہ ان کا آرڈر لے کر آئی اور انہوں نے بھوک کی شدت سے جلدی سے کھانا کھایا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ویٹرس سے بل مانگا۔ ویٹرس اپنے بلنگ والیٹ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر آئی جس پر یہ لکھا تھا کہ میں نے آپ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا بل اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ادا کر دیا ہے۔ یہ میری طرف سے تحفے کے طور پر ایک $100 کی رقم ہے اور میں آپ کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہوں۔ آپ کی آمد کے لیے شکریہ۔ اس نے اپنا نام لکھا تھا سارا اور دستخط کیے تھے۔ ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے یہ جوڑا بہت خوش تھا۔ مشکل صورتحال میں مبتلا سارا کے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سخت مالی حالات کے باوجود جوڑے کے کھانے کا بل ادا کرنے میں بے حد خوشی محسوس کی۔ حالانکہ وہ تقریباً 1 سال سے ایک آٹومیٹک واشنگ مشین خریدنے کے لیے پیسے بچا رہی تھی، کیونکہ پرانی واشنگ مشین سے کپڑے دھونے میں اسے بہت مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن جس چیز نے اسے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا وہ یہ تھا کہ جب اس کی دوست کو اس معاملے کا پتہ چلا تو سارا کی دوست نے اسے بہت ڈانٹا، کیونکہ اس نے خود اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر یہ پیسے بچائے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ پیسہ جمع کیا تھا۔ اسے دوسروں کی مدد کرنے سے زیادہ اپنے لیے واشنگ مشین خریدنے کی ضرورت تھی۔ اسی دوران اسے اپنی ماں کا فون آیا جس میں اسے اونچی آواز میں کہا گیا، سارا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے ایک ناقابل برداشت جھٹکے سے ڈرتے ہوئے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، کیا ہوا ہے؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، فیس بک تمہاری تعریف کرنے اور تمہارے طرز عمل کی تعریف کرنے میں زمین آسمان ایک کر رہا ہے۔ اس بندے اور اس کی اہلیہ نے فیس بک پر تمہارا پیغام پوسٹ کر دیا تھا، وہ بل اور وہ پیغام جو تم نے ان کو دیا تھا، اور اب تک ہزاروں لوگ اسے شیئر کر چکے ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اس نے بے مشکل اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بات چیت مکمل کی تھی۔ پھر اسے اپنی دوستوں کے فون آنے لگے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا پیغام تمام ڈیجیٹل سوشل پلیٹ فارمز پر وائرل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سارا نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا، اسے ٹیلی ویژن کے پروڈیوسروں اور پریس رپورٹرز کے سینکڑوں پیغامات ملے جن میں اس سے ملنے کے لیے کہا گیا تاکہ وہ اپنے مخصوص اقدام کے بارے میں بات کریں۔ اگلے دن سارا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے امریکی ٹیلی ویژن شوز میں ایک پر نمودار ہوئی۔ پروگرام پیش کرنے والے نے اسے ایک نئے ماڈل کی واشنگ مشین، ایک جدید ٹیلی ویژن سیٹ اور $10,000 دیے۔ ایک الیکٹرانکس کمپنی نے اسے $5,000 کا پرچیز واؤچر دیا۔ اس پر تحائف کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کے عظیم انسانی رویے کی تعریف میں حاصل ہونے والی رقم $1,00,000 سے زیادہ تک پہنچ گئی۔ 2 کھانے جن کی قیمت چند ڈالر سے زیادہ نہیں تھی، انہوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ دوستو، سخاوت یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کسی کو دے دیں، بلکہ سخاوت تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیں۔ اگر آپ کسی ضرورت مند کی چاہت کے لیے اپنی چاہت اور ضرورت کو قربان کر دیں گے تو خدا جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی کوئی ایسی چاہت نہیں رہنے دے گا جو پوری نہ ہو۔ اللہ کے بندوں، ضرورت مندوں پر مہربانی کیا کریں، خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ وہ ایسے طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔